بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تشاحا ملتاقدان جامعان للشرائط فی اخذہ قدم السابق الى اخذہ فإن استویا اکرعا۔ بات ہماری چل رہی تھی لقیت کی کہ ایک انسان ضائع لا قافلہ لہ، فرماتے ہیں لو تشاحا ملتاقطان، دو آدمی بیک وقت اس کی طرف جھپٹے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یعنی میں نے اس کا التقاط کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے کیا، یہ دونوں بیک وقت اس کی طرف جھپٹے، جامعان للشرائط فی اخذہ، دونوں کے ملتقط واقع ہونے کے، یعنی دونوں میں وہ شرائط موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ ملتقط واقع ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں ملتقط جامع شرائط ہیں۔ قدم السابق الی اخذہ، جو پہلے گیا، جس نے پہلے اس کو قبضے میں لیا وہ مقدم ہوگا، جو بعد میں آیا وہ۔ لیکن فَإِنِ اسْتَوَيَا، دونوں بیک وقت دوڑے، دونوں پہ، اور دونوں نے بیک وقت اس کو اپنے قبضے میں لیا، مثلا ایک بازو پہ ایک نے ہاتھ رکھا پکڑ لیا، دوسرے سے دوسرے نے، اور دونوں اکٹھے تھے، اب کیا کریں؟ کوئی مقدم اور مؤخر اگر نہ ہو، اقرع بینہما، ان دو کے درمیان قرعہ کیا جائے گا، وحکم بہ لمن اخرجتہ القرعہ، قرعہ جس کے نام کا نکلے گا لقیت اسی کے کھاتے میں شمار ہوگا، لقیت اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ جناب آپ قرعہ کیوں کرتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر دو بندے ہیں تو یہ دونوں اس لقیت میں شریک ہو جائیں، دونوں ملتقط ہوں، شریک ہوں، اور اس کے جو امور زندگانی ہیں وہ سارے مل جل کے ان کی ادا کرتے رہیں۔ فرماتے ہیں لا یشرک بینہما فی الحضانہ، اس کی سرپرستی، اس کی تربیت، اس کی دیکھ بھال میں ان دونوں کے درمیان جو آپس میں متشاہ ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان شراکت نہیں ہوگی، تشریک نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لما فیہ من الاضرار باللقیت، اس لیے کہ اس سے اس لقیت کو، اس انسان کو، اس بچے کو نقصان ہوگا اس سے۔ او بہما، یا لقیت اور متشابہین دونوں، یعنی کیا کہ ممکن ہے وہ کہ اس کو فلاں سکول میں داخل کرنا ہے، دوسرا وہ کرانا ہے، ایک کہتے ہیں وہ میرے پاس رہے گا، دوسرا کہتے ہیں میرے پاس رہے گا، الی آخرہ۔ اضرار ہے لقیت پر، او بہما، ہما تثنیہ کی ضمیر کا مرجع ہے، لقیت اور متشابہین یا دونوں کو تکلیف، ختم۔ لو تارک احدہما، لیکن اگر دونوں میں سے جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک چھوڑ دیتا ہے، ایک کہتے چل یار تو لے جا، میں نہیں لیتا، اگر ایسا ہو جازا، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ لحصول الغرض، اس لیے کہ مقصد تو یہ تھا کہ اس لقیت کی تعلیم و تربیت، سرپرستی، وہ غرض حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ قرعہ بھی تو اس لیے کر رہے تھے، جب ایک خود ہی چھوڑ دے تو بات ختم ہو گئی۔ فیجب علی الآخر الاستبداد بہ، تو پس دوسرے پر واجب ہوگا استبداد، استبداد معنی استقلال، کہ اس کی حفاظت اور اس کی تربیت، اس کی سرپرستی ساری کی ساری مستقلاً ایک پر ہی واجب ہوگی۔ فرماتے ہیں شہید نے فرمایا تھا لو تشاحا ملتاقطان، ہم نے آگے کہا تھا دو ملتقط ایسے ہوں جو جامع الشرائط ہوں، کہ دونوں ملتقط واقع ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ فرماتے ہیں واحترزنا بجمعہما للشرائط، کہ ہم نے جو کہا ہے کہ جامعان للشرائط، جامع الشرائط ہونے کی قید سے در حقیقت ہم نے احتراز کیا ہے اس صورت میں، کہاں پر؟ لو تشاحا مسلم و کافر،
یا عادل و فاسق، اگر ہم عدالت کی شرط لگائیں تو، یا لو تشاہ حر و عبد، تو ایسی صورتوں میں پہلا یعنی مسلم کو کافر پر، عادل کو فاسق پر، حر کو عبد پر، فَيُرَجَّهُ الْأَوَّلِ، یعنی پہلے کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی، کسی کورا وغیرہ کی ضرورت بھی، کیوں؟ اس لیے کہ مسلم، عادل اور حر جامعان للشرائط، یہ جامع الشرائط ہیں، دیگر نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْكُوتُ كَافِرًا، چاہے وہ لکیت، وہ ملکوت جس کو اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ بچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کو ترجیح حاصل ہے، فی وجہ، ایک احتمال کی بنیاد پر۔ ختم۔ اب فرماتے ہیں آگے، وَفِي تَرْجِيحِ الْبَلَدِ عَلَى الْقَرَوِي، کروی پڑھنا ہے، کروی نہیں پڑھنا، قریہ سے ہے، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو۔ آیا شہری کو علی القروی، گاؤں والے پر، والقروی علی البدوی، یا گاؤں میں رہنے والے کو بدوی اور بادیہ نشین صحراؤں میں رہنے والے پر، والقار علی المسافر، یا جو مستقر ہے یعنی جو حاضر ہے اس کو مسافر پر، والموسر علی المعسر، جو صاحب ثروت ہے اس کو تنگ دست پر، والعادل علی المستور، جو کنفرم عادل ہے اس کو مستور پر کہ جس کا عادل ہونا یا ہونا کنفرم نہ ہو، والعادل علی الانکس، یا عادل کو انکس پر بھی، وفی ترجیح، یعنی ان کی ترجیح میں بھی قولن، کیا مطلب؟ یعنی ایک قول یہ ہے کہ شہری کو دیہاتی پر، دیہاتی کو بادیہ نشین پر، حاضر کو مسافر پر، مالدار کو تنگ دست پر، عادل کو مستور پر، مستور کہتے ہیں اس کو کہ جس کا عادل یا فاسق ہونا واضح نہ ہو، اس پر ترجیح ہے۔ وفی ترجیح البلدی قول، قول در حقیقت مبتدا مؤخر ہے، اور فی ترجیح اوپر جائے وہ اس کی خبر بنتی ہے۔ خوب، کیوں کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ بھی مرجحات میں سے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے ماخذہ النظر الی مصلحۃ اللقیت الی ایثار الاکمل، چونکہ ظاہر ہے جو اکمل ہوگا یعنی سارا نشین کی نسبت دیہات میں رہنے والا، دیہات کی نسبت شہر میں رہنے والا، مسافر کی نسبت حاضر وغیرہ وغیرہ، یہ اس لقیت کے مصالح میں اگر سامنے رکھیں تو اس کا فائدہ اس میں زیادہ ہے۔ مسافر جو خود ہی گھر نہیں بیٹھتا وہ اس بیچارے کو ساتھ رہے گا، جو حاضر ہے وہ تو آرام سے بیٹھا ہے، الاخر۔ آگے فرماتے ہیں الاقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصہ، اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ شہری ہونا بھی مرجح ہے، دیہاتی ہونا بھی مرجح ہے، حاضر ہونا بھی مرجح ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمارے اقوی یہ ہے کہ نہیں، بس التقاط جائز ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ دونوں ملتقط جامعان للشرائط الالتقاط ہیں تو بس یہی کافی ہے۔ یہ جو باقی ترجیحات ہیں شہری کی دیہاتی پر، دیہاتی کی بادیہ نشین وغیرہ پر، یہ ہمارے نزدیک مرجحات میں سے نہیں۔ ختم۔ لو تداعى بنوته اثنان ولا بینۃ لأحدہما، ایک بچہ ملا لقیت، اس لقیت کے بنوت کے بارے میں دو بندے دعویٰ کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ ولا بینۃ لأحدہما، کسی کے پاس بھی گواہ نہیں ہیں، کیا کریں؟ ایک او لکل منہما بینہ، یا گواہ اس کے پاس بھی ہیں اور گواہ، یا دونوں کے پاس گواہ نہیں یا دونوں کے پاس گواہ ہیں۔ فرماتے ہیں فالقرعۃ، ایسی صورت میں قرعہ کیا جائے گا، کیوں؟ لأن القرعہ من الامور
لِأَنَّهُ کیوں؟ چونکہ یہ فیصلہ کرنا امور مشکلہ میں سے ہے. یہ دعوی بنوت کہ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا، یہ کہتے ہیں میرا بیٹا، جبکہ دونوں کے پاس گواہ بھی ہیں، یہ دونوں کے پاس نہیں ہیں. تو یہ دعوی بنوت امور مشکلہ میں سے ہے. ہیجا اور یہ قرآ لکل امر مشکل، ہر امر مشکل کے لیے ہوتا ہے، لہذا قرآ ہونا چاہیے. ختم. فرماتے ہیں وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا بِالْإِسْلَامِ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ، اگر ان دونوں میں سے ایک مسلم ہے تو مسلمان ہونا مرجح نہیں بنتا کہ دعوی بنوت میں بھی اس کے مسلم ہونے کو ہم مرجح قرار دیں کہ ایک مسلم ہے کافر اور ایک کافر کہتا ہے میرا بیٹا ہے، مسلمان کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہاں مسلمان ہونے میں ترجیح نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِ ہی ظاہرہ، چاہے وہ لقیط ظاہراً محکوم بالاسلام ہی کیوں نہ ہو، اور مثلا بلد اسلامی سے ملا ہو الاخری. علی قول شیخ فی الخلاف، کیوں؟ لعموم الاخبار فی من تداعو نسبا، چونکہ وہ روایات ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کسی کے نسب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، بینہ بھی نہ ہوں یا بینہ دونوں کے ہوں، تو ان میں حکم یہی ہے کہ پورا ہوتا ہے. لِتَكَافُئِهِمَا فِي الدَّعْوَىٰ، اور دونوں دعویٰ میں بھی برابر ہیں. دعویٰ اس میں ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ کہتا ہے میرا بیٹا. لیکن رجح فی المبسوط، لیکن اسی شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبسوط میں ترجیح دی ہے کیا؟ دعوی المسلم، وہ کہتے ہیں مسلم کے دعویٰ کو غیر مسلم کے دعویٰ پر ترجیح حاصل ہے. کیوں؟ لِتَعْیِیدِهِ بِالْحُکْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِیطِ عَلَىٰ تَقْدِیرِهِ، اگر ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ لقیط محکوم بالاسلام ہے تو لقیط کا محکوم بالاسلام ہونا یہ معید بن جاتا ہے اس ملتقط مسلم کے لیے، لہذا اس کا دعویٰ جو ہے وہ مقدم ہوگا. وَمِثْلُهُ، فرماتے ہیں اسی طرح تنازع الحر والعابد، جیسے مسلمان اور کافر کا تنازع تھا، اگر حر اور عابد کا تنازع ہو مال حکم بحریت اللقیط، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لقیط حر ہے، تو وہاں پر بھی مبسوط یہ ہے کہ وہاں پر بھی پھر حر کا کو ترجیح ہوگی عابد پر. کیوں؟ خود لقیط کا حر ہونا یہ معید بن جائے گا ملتقط کے حق میں. ختم. آگے فرماتے ہیں لیکن لو کان محکوما بکفر، اگر وہ لقیط محکوم بالاسلام نہیں بلکہ محکوم بالکفر ہے، حکم کفار میں ہے، اور رکے ہی یا وہ محکوم بالرکیت ہے یعنی وہ غلام کے حکم میں ہے، اشکلت ترجیح، پھر وہاں پر مسلم ہونا یا حر ہونا شاید مرجح نہ ہو، وہاں پر ترجیح مشکل ہو جائے. ختم. فرماتے ہیں وحیث یحکم بہ، پس اگر ہم حکم کرتے ہیں کس کے لیے کہ یہ لقیط کافر کا ہے، یعنی اگر لقیط کا فیصلہ کافر کے حق میں ہوتا ہے، یحکم بکفر ہی الرقوا، تو پھر لقیط بھی محکوم بالکفر ہوگا الرقوا. کیوں؟ للتبعیت، چونکہ یہ تابع اسی کا ہوتا ہے. ختم. اسی طرح فرماتے ہیں اگر بنوت میں دعویٰ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے کہا وہ کہتے ہیں میرا بچہ ہے، یہ کہتے ہیں میرا بچہ ہے، لا ترجیح بالالتقاط، ایک ان میں سے ملتقط ہے اور دوسرا ملتقط نہیں ہے، تو فرماتے ہیں التقاط مرجح نہیں بنے گا کہ ہم کہیں چونکہ یہ ملتقط ہے لہذا اس کا دعویٰ مقدم ہے غیر ملتقط پر، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ بل الملتقط کغیر ہی فی دعویٰ نسب ہی، دعوی نسب میں بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ملتقط ہوں یا میں، التقاط میں نزاع نہیں ہے، نزاع ہے نسب میں. نسب کے باب میں ملتقط اور غیر ملتقط میں فرق نہیں ہے، وہاں پر جو قانون ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ لے جواز یکون قد سقط منہ، چونکہ یہاں یہ ممکن ہے
وہ کوئی یہ کہے کہ التقاط کسی ترجیح ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بچہ خود اسی سے پیچھے رہ گیا ہو اور اب اس نے پکڑ لیا او نابادہ ہو، یا اس نے پہلے خود ہی اس کو پھینک دیا ہو، ثم عاد الی اخذہ، پھر دوبارہ اس کو لینے گیا ہو. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں نا لا ترجیح للید فی النسب، دعوی نسب میں ید کو صرف اس بنیاد پر کہ یہ اس کے قبضے میں ہے، اس میں فرماتے ہیں کوئی ترجیح نہیں ہے، حکم وہی ہے، ختم. فرماتے ہیں ہاں لو لم یعلم کونہ ملتقدا، اگر جو مدعی ہے اس کا ملتقط ہونا معلوم نہ ہو، یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ اس کا ملتقط ہے، ولا سرہا ببنوتہ، اور اس نے اس کے بنوت کا کہ یہ میری اولاد ہے اس کی تصریح بھی نہ کی ہو، فادعاہ غیرہ، غیر ملتقط میں نزاع کیا ہو، فنازعہ، یعنی نازع الملتقط الغیر فی مدعاہ، کہ جو ملتقط تھا وہ دوسرے سے نزاع کرتا ہے. خوب. اب فَإِنْ قَالَ، اب نزاع کی صورت میں اگر وہ یوں کہتا ہے ہوا لقیتن، کہ یہ بچہ لقیت ہے، پھر کہتے ہوا ابنی، یہ میرا، وہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے. اگر اس کو لقیت بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوا ابنی، فہما سوا، پھر تو ملتقط اور غیر ملتقط دونوں برابر ہیں. وَإِنْ قَالَ، لیکن اگر کہتا ہے ہوا ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے، وقت سرا، اور اسی پر خاموش ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ لقیت ہے، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ، اور ایسے کوئی گواہ بھی موجود نہ ہوں جو یہ کہیں عَلَىٰ أَنَّهُ الْتَقَطَهُ، کہ اس شخص نے اس کا التقاط کیا ہے، یعنی اس لقیت کس نے، یہ لقیت تھا اور اس نے التقاط کیا ہے. قرب فی الدروس، شہید اول دروس میں فرماتے ہیں اقرب یہ ہے، قربا کیا قریب کرا دیا ہے، ترجیح دعویٰ ہو، کہ جو فقط اتنا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کے دعوے کو ترجیح ہے، عملاً بظاہر الجد، ظاہراً اسی قبضے میں ہے اور وہ لقیت ہونے کی بات بھی نہیں کر رہا. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ